جو توبہ کرنے والا ہے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے یعنی ختم کر دے تمہیں، ولجاء بقوم، اور ایک ایسی قوم لے کے آئے، یذنبون، جو گناہ کرے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، فیغفر لهم، بس وہ معاف کر دے انہیں۔ اور بھائیو، بحیثیت انسان ہماری فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسیہ آدم و نسیت ذریہ وخطیہ آدم و خطیت ذریہ، آدم بھول گیا تو اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، آدم نے غلطی کی تو اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام غلطی کر لینے کے بعد غلطی پر اڑے نہیں رہے، شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ اڑ گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ اڑے نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ تو یہ ہے انسان اور شیطان کا فرق ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اور شیطان گناہ کرتا ہے تو معافی نہیں طلب کرتا، وہ اپنے گناہ کو صحیح رنگ، درست رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو محترم بھائیو، میرا نہیں خیال کہ یہاں بیٹھا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں نے کوئی گناہ نہیں کیے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان گناہوں کا سدے باب نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا چاہیے؟ کیا اسلام نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جنت کے دروازوں کو کھولا، آسمان کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کس لیے؟ اسی لیے تو کھولے ہیں کہ بھائی تم سے گناہ بڑے ہو گئے ہیں سال کے دوران، اب میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں اس مہینے میں، تو تم اس مہینے کے اندر اپنی معافی کروا لو۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ اس بندے سے بڑا ناراض ہوتا ہے، بڑا ہی ناراض ہوتا ہے۔ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر له فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین۔ جناب جبریل تشریف لائے، انہوں نے دعا کی جو اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پا لے پھر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اور اسی حال میں فوت ہو جائے، فرمایا کہ ایسا بندہ جہنم میں داخل ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اے پیارے حبیب آپ آمین کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اس بات پر۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو گئے، بندہ معافی کے لیے آتا ہے، اللہ معاف کر نہیں رہا، ایسی تو بات ہے نہیں۔ بندہ رب کے دربار میں بس آ جائے اور آ کے ہاتھ اٹھا لے اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے رب معاف کر دیتا ہے، کیونکہ رب نے اپنا جو تعارف کروایا ہے نا ہمیں، وہ تعارف اتنا شاندار ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ رب کے دربار میں اور رب معاف نہ کریں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ اطلاع دے دو، خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اپنے رب رحمان کو بڑا معاف کرنے والا پائے گا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ کا تو تعارف یہ ہے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ کتنی امید افزا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنا تعارف یہ کرواتا ہے، یعنی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، اب رکاوٹ آپ کی طرف سے ہے، اللہ کا تو تعارف یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر آپ کے گناہ آپ پر ابھی تک ہے نا، اس کی وجہ آپ ہیں، رب العالمین نہیں۔ رب العالمین تو آپ کا منتظر ہے،
رب العالمین تو ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دیتا ہے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اور گناہ کیا کہ کائنات میں اس سے بڑا گناہ نہیں. انہوں نے کہا جی تین میں سے تیسرا اللہ ہے، تین میں سے تیسرا اللہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ. اللہ ان کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہ کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. شرک سے بڑا گناہ ہے. اللہ مشرکوں کو کہہ رہا ہے، عیسائیوں میں جو مشرک تھے ان سے کہہ رہا ہے تم بھی اگر گناہ کی معافی مانگ لو میں رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دوں گا. اب کیا کسی بندے کا عذر ہے جب اللہ مشرکوں کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم بھی اگر توبہ کر لو میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا؟ تو ایک توحید کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان کا عذر ہو سکتا ہے یار میرے گناہ بڑے ہیں، اللہ پتہ نہیں معاف کرتا ہے کہ نہیں. یہ جو میں نے آیت کریمہ پیچھے پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس کے شارح نزول میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے قتل کیے ہیں، بہت کیے ہیں، زنا کیا ہے، بہت کیا ہے، اور آپ کی باتیں ہمیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم اسلام لے تو ہمیں فائدہ کیا؟ اب تو زندگی گناہوں میں اتنے گزار چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے گناہ کر چکے ہیں، اب اسلام لانے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کیا اپنے گناہوں کو رب العالمین کی رحمت سے بڑا سمجھ لیا ہے کہ رب العالمین کی رحمت تھوڑی ہے، ہم نے گناہ زیادہ کر لیا رب معاف نہیں کر سکتا؟ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے صرف قتل اور زنا کی بات کی ہے، میں رب العالمین کائنات میں ہونے والے ہر جرم کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. یغفر الذنوب جميعا، ہر گناہ کو. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت معافی کے لیے تیار ہے، دن کی ہر گھڑی میں، رات کی ہر گھڑی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیح اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے گناہ گار وہ آئے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، اور رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کو جو گناہ کرنے والا ہے، دن کے وقت پھیلاتے ہیں کہ رات کو جو گناہ کرنے والا ہے مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا. اور یہ عمل اللہ کا قیامت تک ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. اللہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں، دن کے وقت بھی ہاتھ ملاتے ہیں بخشش کا کہ میرے بندے سے گناہ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، میرے پاس ہے، میں ان گناہوں کا سدے معاف کرتا ہوں، اس بوجھ کو اپنے بندے سے ہٹا دیتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ آئے تو صحیح نا. اب بندہ اپنے گھر بیٹھا ہے، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے اور اللہ منتظر ہے بندے کا، بندہ آ ہی نہیں رہا. قصور کس کا ہے؟ بندے کا ہے. اور رمضان مبارک میں تو یہ قصور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا، ہر روز لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے، رحمت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہیں. اتنے اہتمام سے اللہ لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن بندے پھر بھی نہ آئے. تو یہ تو پھر اللہ کا ناراض ہونا بنتا ہے اس بندے پر. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تو جس طرح کے گناہوں میں کیوں نہ ملوث ہو، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے گا، آسمان کے کناروں تک، پھر تو میرے پاس ہے اور کہے اللہ معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. آسمان کے کنارے شاید ہی سننے میں الفاظ بڑے ہلکے محسوس ہوں. یہ ایک سیارہ زمین ہے جو ہمیں بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، اور انسان ابھی اس کو کور نہیں کر سکا. اس کے باہر ہزاروں کیا اربوں سیارے ہیں، پھر ستارے ہیں، پھر سورج ہے، یہ سب کچھ آسمان کے نیچے ہے، اور اس سے اوپر آسمان ہے. یعنی آپ کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین بھر گئی، سورج اس سے بھی اوپر آپ کے گناہ چلے گئے، آسمان کے کناروں تک جا پہنچے، اور یہ کائنات اس کا احاطہ نہیں ابھی تک کوئی کر سکا. اس کائنات کا ایک اتنی بڑی کائنات آپ کی گناہوں سے بھر گئی ہے. اب اللہ کے دربار میں اتنا کہتے ہو اللہ میں شرمندہ ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں نے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے. اللہ کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی. کوئی مجھ پہ اعتراض کرنے کی ضرورت کون کرے گا؟ میں اپنے بندے کو معاف کرنے پہ قادر ہوں، آئے تو صحیح. اور اللہ تعالیٰ تو اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ کر دیتا ہے. پھر گناہ ہو گیا
پھر آتا ہے، پھر گناہ ہو گئے، پھر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنب عبد ذنبی، ایک بندے نے گناہ کیا، اس نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اس نے جان لیا ہے اس کا ایک رب ہے جو پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ ثم عاد فاذنب، پھر اس نے وہی گناہ کر لیا، اور ایک حدیث میں کہ اس نے اور کوئی گناہ کر لیا، پھر کہا اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے بندے نے جان لیا اس کا رب ہے جو اسے معاف بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، میں نے بندے کو معاف کیا۔ اس نے پھر گناہ کر لیا، پھر کہا اللہ میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا میرے بندے کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ معافی میرے پاس ہے، وہ میرے دربار میں چلا آیا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ چوتھی مرتبہ گناہ ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اللہ پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، پھر گناہ کر بیٹھا ہوں۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ کہیں خادم ہو، کہیں دکان پہ کام کرتا ہو، 2 مرتبہ غلطی تو شاید مالک معاف کر دے، تیسری مرتبہ کہتے ہیں چل یہاں سے نکل، اب بہت ہو گیا، برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حساب بندوں جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے مثل ذات ہے۔ چوتھی مرتبہ گناہ پہ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ گناہ کے بعد آنا کس کے دربار میں ہے، معافی کس سے مانگنی ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں سزا دینے میں بھی قادر ہوں، تو میرا بندہ جب میرے دربار میں آ گیا ہے جو چاہے کرے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تو بار بار معافی پر زیادہ خوش ہوتا ہے بندے سے۔ جب اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ جتنے بھی ہو گئے ہیں، جتنے بھی، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک نیتن یاہو جو اسرائیل کا صدر ہے، اس کے گناہ کتنے کو ہیں؟ تقریباً 49,000 کے لگ بھگ اس وقت فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو اعداد و شمار موجود ہیں، اور جو ملبے کے تلے موجود ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں، نہ شمار ہی نہیں ہے، جو اعداد و شمار ہے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ اگر نیتن یاہو آج اسلام قبول کر لے، اللہ اس کے سارے قتل معاف کر دے گا، سارے قتل اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلام قبول کر لے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے سارے گناہ، اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے گناہ کیا ہے؟ کتنے کو ہو گئے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں بڑھے نا تو آؤ اللہ کے دربار میں۔ اگر یقین رکھتے ہو نا کہ اللہ کی رحمت کے جو خزانے ہیں بے پناہ ہے، تو اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ آخری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قانت من جنتہ احد، کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ رب کے پاس رحمت کس قدر ہے، کافر بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو، کافر بھی، اور کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کافر بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہمارے اندر مایوسی کس بات کی؟ تو محترم بھائیو، یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں کم از کم ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں ان کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکنا ہے، اور جو رمضان گزرے تو ہم ایسے ہوں جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے دھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی ہمارے یہاں پہ مقتدی ہیں،